ہم جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان ایک شدید مشکل میں ہے، اور وہ مشکل یہ ہے کہ 76 سال آزاد ہونے کے باوجود ہم مختلف قسم کے غلامی کے شکنجوں میں ہیں۔ یہ غلامی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے، اور یہ غلامی ہماری اندرونی غلامی بھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اس پورے نظام پر طاقتور لوگوں کا قبضہ ہے، جاگیردار، سرمایہ دار، فوج کے جرنیل، بیوروکریٹس۔ یہ ایک اکٹھ ہے جس کے نتیجے میں 76 سال سے پاکستان کے عوام آگے نہیں بڑھ پاتے، پاکستان ترقی نہیں کر پاتا اور اس شکنجے سے نہیں نکل پاتا۔ ان میں سے ایک سینئر پارٹنر ہوتا ہے، ایک جونیئر پارٹنر ہوتا ہے، یہ سب آپس میں اشتراک کر لیتے ہیں، یہی پارٹیوں میں اپنی انروڈز بنا لیتے ہیں، اور یہی لوگ اس پورے نظام کے اوپر قابض ہیں۔ اگر آئین کے مطابق پاکستان چلے گا تو سب کے لیے بہتر ہے، تمام اداروں کے لیے بہتر ہے، عوام کے لیے بھی بہتر ہے، فوج کے لیے بھی بہتر ہے، بیوروکریسی، عدلیہ اور سیاستدانوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور جب آئین کو بار بار پامال کیا جائے گا اور قبضہ اپنا قائم کر دیا جائے گا تو خود ادارے بھی تباہ ہوتے ہیں اور پاکستان بھی پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چند لوگ اداروں کو بھی یرغمال بنا لیتے ہیں اور ملک کی سیاست کو بھی یرغمال بنا لیتے ہیں۔ یہ رویہ اب ختم کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے عوام میں شعور کی سطح ہر گزرتے دن کے ساتھ بلند ہو رہی ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ادارے جن کی طرف لوگ دیکھا کرتے تھے کہ یہ وہ ادارہ ہے کہ جہاں بالآخر ہم تحفظ اپنا محسوس کرتے ہیں، یہ وہ ادارہ ہے جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس کے بعد ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، اب ایسے اداروں کے لیے بھی بڑے بڑے سوالیہ نشان پیدا ہو گئے۔ چند لوگوں کی ذاتی انا اور ذاتی فیصلے پورے اداروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو، جمہوری آزادیاں ہوں، بات کرنے کی آزادی ہو، رائے دینے کی آزادی ہو۔ 2024 کا انتخاب ہوا، لوگوں نے رائے دی، وہ رائے فارم 45 پر موجود ہے، لیکن زبردستی یرغمال بنا کر الیکشن کمیشن جس کا کام منصفانہ اور شفاف انتخاب کرانا ہے، وہ ایک پپٹ کے طور پر کام کرتا رہا، لکھے ہوئے فیصلے پڑھ کے سناتے رہے، اور فارم 47 کی بنیاد پر ایک جعلی حکومت کو مسلط کر دیا گیا۔ ہم کسی بھی صورت میں پاکستان کے عوام اس جعلی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ فارم 45 کا بنیادی ڈاکومنٹ موجود ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس موقع پر، جب پوری قوم میں ایک کنسنسس موجود ہے، اور وہ کنسنسس یہ ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے، ایسے موقع پر اگر کوئی ری الیکشن کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہی کے ایجنڈے کو آگے بڑھائے گا کہ جو نئی ڈیل کر کے نئی جوڑ توڑ کریں گے۔ اس لیے فارم 45 والا بنیادی ڈاکومنٹ جو موجود ہے، اس کی بنیاد پر پورے پاکستان میں فیصلہ ہونا چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اس میں سپریم کورٹ کو پیش قدمی کرنی چاہیے، اور یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ جس کو اس نے رائے دی ہے، کوئی بھی پارٹی ہو۔ اس لیے یہ قوم کو دھوکہ نہیں دیں، بلکہ اگر ذرا رتی برابر بھی اخلاقی جرت ہوتی ان پارٹیوں میں، جو نون لیگ اور پی پی کی صورت میں ایم کیو ایم ٹائپ کی پارٹیاں جن کو لوگوں نے مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا ہے، تو یہ خود ہی راستہ چھوڑ دیں اور کہہ دیں کہ جناب فارم 45 پر حکومت بنا دیجئے۔ لیکن اگر اتنی حیا ہوتی تو یہ اس طرح سے آتے کیسے؟ تو اس کے لیے عوام کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور ہم سب کو مل کر ایک پرامن سیاسی مزاحمت کرنی پڑے گی، جس کے نتیجے میں یہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوں۔ اور ایسے لوگوں پر بھی نظر رکھنی پڑے گی کہ ایسے موقع پر جب قوم میں کوئی کنسنسس پیدا ہو رہا ہو تو وہ کوئی دوسری بات شروع کر دیں۔ تو اس لیے ایسے سارے لوگوں پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔